السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس تعلق سے صحابہ کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں شانوں کو، یعنی ان کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے، جب تم یعنی زندہ و سلامت شام کرو تو صبح کو زندہ و سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کے وقت زندہ سلامت ہو تو شام کو زندہ و سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو اپنی مرض کے لیے غنیمت جانو اور اپنی موت کو زندگی کے لیے غنیمت جانو۔ یہ حدیث کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی آرزوؤں میں نہ کھویا رہے اور نہ اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ جانے، نہ اس دنیا سے دل لگائے، بلکہ ہر مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پردیسی کی مانند خیال کرے یا اپنے آپ کو راہی مسافر جانے۔ پردیسی پردیس میں کبھی دل نہیں لگاتا، نہ اسے وہاں وہ اطمینان نصیب ہوتا جو اپنے وطن میں۔ پردیسی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پردیس کے معاملات کو جلد سے جلد نپٹائے اور وطن کی طرف جلد لوٹ آئے۔ اس دنیا کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیس سے تشبیہ دی، اور ہر پردیسی کی طرح ہمیں اپنے اصلی وطن جنت کی طرف لوٹنے کا سامان کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک راہی مسافر کی مانند جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسافر کی توجہ ہمیشہ اپنی منزل مقصود پر ہوا کرتی ہے۔ مسافر کبھی راستے میں جی لگا کر نہیں بیٹھتا، نہ راستے کی شان و شوکت سے مرعوب ہوتا ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ جو دنیا نصیب کی ہے، اس کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج بہت سارے لوگ دنیا کو مقصود اصلی سمجھتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور پوری طرح اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہمہ وقت اپنی توجہ آخرت پر رکھتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے بھول بھلائیوں میں نہ پڑیں اور دنیا کی جو چمک دمک ہے اس سے ہم مرعوب نہ ہوں، بلکہ ہر وقت
اللہ رب العالمین کی یاد میں ہم بسر کریں، یہی اصل کامیابی ہے اور دنیا میں آنے کا یہی اصلی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی کھیتی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو ہمارا مقصود اصلی نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔